السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 99، سینٹینس کلاؤز اینڈ دیئر ٹائپس پارٹ 2، سبق نمبر 99، جملہ، جزوی جملہ اور ان کے اقسام، حصہ 2۔ دوستو، اس سے قبل ہم نے آپ کو کلاؤز کی قسمیں اور اس کے متعلقات کو اچھے سے پڑھایا اور سمجھایا۔ آج کے سبق میں ہم سینٹینس کی مزید قسمیں اور وضاحت کریں گے، جن کو سمجھنے کے لیے کلاؤز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کلاؤز اور اس کے اقسام کو نہیں سمجھا ہے تو پہلے پچھلی ویڈیو دیکھ کر اسے سمجھ لیں، پھر اسے سمجھیں۔ تو یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم اور مفید ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سینٹینس کیا ہے یہ تو آپ پہلے سے جانتے ہی ہیں اور پچھلے سبق میں بھی کچھ بتا دیا گیا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے سینٹینس کی قسمیں۔ تو ٹائپس آف سینٹینس، جملہ کی قسمیں۔ جملہ کی مختلف اعتبار سے، مختلف حیثیت سے، مختلف حساب سے متعدد قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، جن میں سے کچھ کی وضاحت ابتدائی اسباق میں بھی کی جا چکی ہے، شروع کے اسباق میں، شروع کے لیسن میں۔ تو یہاں جملہ کو یعنی سینٹینس کو 4 اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سینٹینس کو 4 اعتبار سے، 4 طریقوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ان سب کو پڑھیں گے ایک ایک کر کے اور جانیں گے، اور جو اہم ہیں اسے بھی پڑھیں گے۔ کلاسیفیکیشن 1، پہلی تقسیم، یعنی پہلی تقسیم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جملہ کی 4 قسمیں ہیں۔ جملہ کی پہلی تقسیم کے اعتبار سے، پہلے کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جملہ کی 4 قسمیں ہیں۔ اور پہلا ہے اسرٹیو سینٹینس یا ڈکلریشن سینٹینس، یعنی جسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اس طرح دوسرا ہے انٹروگیٹو سینٹینس، سوالیہ جملہ، اور تیسرا ہے امپیریٹو سینٹینس، حکمیہ جملہ۔ چوتھا ہے ایکسکلامٹری سینٹینس، جسے استعجابیہ جملہ کہتے ہیں۔ ان سب کی پوری تفصیل مثالوں کے ساتھ اچھے سے سبق نمبر 7 میں گزر چکی ہے، مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن 2، دوسری تقسیم۔ اگر سینٹینس کی دوسری تقسیم دیکھی جائے تو اس اعتبار سے جملہ یعنی سینٹینس کی 6 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم ہے افرمیٹیو سینٹینس یا پازیٹیو سینٹینس، جسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے نیگیٹو سینٹینس، منفی جملہ۔ تیسری ہے انٹروگیٹو افرمیٹیو سینٹینس، سوالیہ مثبت۔ چوتھا انٹروگیٹو نیگیٹو، سوالیہ منفی۔ پانچواں انٹروگیٹو افرمیٹیو وتھ WH فیملی، سوالیہ مثبت مع WH فیملی۔ اور چھٹا ہوگا انٹروگیٹو نیگیٹو وتھ WH فیملی، سوالیہ منفی مع WH فیملی۔ یہ 6 طریقے ہیں دوسری تقسیم کے اعتبار سے، اور یہ وہ طریقہ اور تقسیم ہے جسے ہم سمپل سینٹینسز یعنی آسان جملوں اور ٹینسز وغیرہ کی بحث میں کہ ان کے ہر ایک قسم میں اچھے سے بتا چکے ہیں کہ کسی بھی جملہ کو اس 6 طریقے پر، 6 پیٹرن پر لکھ اور گردان سکتے ہیں۔ تو یہ بھی واضح ہے اور سمجھایا جا چکا ہے، کوئی اس میں مزید اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ہے کلاسیفیکیشن 3، تیسری تقسیم۔ سینٹینس کی اگر تیسرے اعتبار سے تقسیم دیکھی جائے تو اس تقسیم میں مندرجہ ذیل جملے شامل ہو سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملے شامل ہو سکتے ہیں، یہ ہیں۔ اس تیسری تقسیم میں سمپل سینٹینسز شامل ہو سکتے ہیں، یعنی آسان جملے جس میں ہم نے از، ایم، آر، ہیز، ہے، واز ور وغیرہ کو بتایا تھا۔ اس طرح ٹینس کے سینٹینس، ایکٹیو وائس یعنی ٹینس کے معروف جملے، ٹینس سینٹینسز پیسیو وائس یعنی ٹینس کے مجہول جملے۔ اس طرح ماڈل سینٹینسز یعنی ماڈل افعال، ماڈل ورب، کازیٹیو سینٹینسز یعنی افعال متعدی بدو مفعول، کنڈیشنل سینٹینسز شرطیہ جملے، اسی طرح آپٹیٹیو سینٹینسز دعائیہ جملے۔ اس طرح ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سینٹینسز، روایت لفظی اور روایت معنوی کے جملے، جسے بعد میں بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے کچھ جملے ہیں، یہ سب تیسری تقسیم کے اعتبار سے شامل ہو سکتے ہیں جملے کی قسموں میں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جملے ہیں، وہ تقسیم ہے جسے پچھلے اسباق میں اچھے سے پڑھایا جا چکا ہے۔ ٹینسز وغیرہ، کنڈیشنل، ماڈل جتنے ہیں سب پڑھائے جا چکے ہیں، تو ان سب کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی تقسیم ہے کلاسیفیکیشن 4، چوتھی تقسیم۔ سینٹینس کی چوتھے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو اس اعتبار سے جملہ کی یعنی سینٹینس کی 4 قسمیں ہیں، اور ہمیں اسی کو پڑھانا ہے، چونکہ یہ پڑھانا رہ گیا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے اور تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے، اس لیے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چوتھی تقسیم ہے، اس کے اعتبار سے جملہ کی سینٹینس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے سمپل سینٹینس۔ سمپل سینٹینس اس کا معنی یہاں پر ہوگا مفرد جملہ، وہ جو پہلے بتایا گیا ہے تیسری تقسیم میں سمپل سینٹینس، وہ نہیں، یہ الگ ہے سمپل سینٹینس، جس کو اردو میں کہیں گے مفرد جملہ۔ دوسرا ہے کمپاؤنڈ سینٹینس، مرکب مطلق۔ تیسرا ہے کمپلیکس سینٹینس، مرکب ملتف۔ اور چوتھا ہے مکس سینٹینس یعنی مشترک جملہ۔ یہ 4 قسمیں ہیں، یہ چوتھی تقسیم کے اعتبار سے، اور انہیں ہی سمجھنا ہے اور اچھے سے جاننا ہے۔ آج ہم اس آخری تقسیم کی تفصیل پڑھیں گے، بقیہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور وضاحت بھی پہلے ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے کلاس سمجھ لیا ہے، یعنی اس سے پہلے جو سبق ہوا ہے، تو اس قسم کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، ورنہ دشواری ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے اسے سمجھ لیں۔ تو چلیے سب کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم تھی چوتھی تقسیم کے اعتبار سے سمپل سینٹینس۔ سمپل سینٹینس کا معنی اردو میں مفرد جملہ ہوگا، سادہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں مفرد جملہ مناسب ہے۔ یہ کسے کہتے ہیں کہ جس جملہ میں صرف ایک سبجیکٹ ہو اور ایک ورب ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ ہو، تو اسے سمپل سینٹینس یعنی مفرد جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثالوں سمجھتے ہیں، خالد ورکس ہارڈ۔ تو یہاں پر خالد ورکس ہارڈ میں دیکھیے خالد محنت کرتا ہے، خالد ایک سبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ پریڈیکیٹ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ خالد ایک سبجیکٹ ہے اور ورک ایک ورب ہے، اس میں بس ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہے، تو یہ سمپل سینٹینس کہلائے گا، مفرد جملہ۔ اس طرح دوسری مثال ہے صدیق رائٹس ویل، صدیق اچھا لکھتا ہے۔ تو یہاں پر صدیق ایک سبجیکٹ ہے اور رائٹ ایک ورب ہے، تو ایک سبجیکٹ ایک ورب ہوا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ صدیق ایک سبجیکٹ ہے اور رائٹس ویل یعنی اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ پریڈیکیٹ ہوتا ہے، تو پریڈیکیٹ ہے، اور اس میں نہ دوسرا سبجیکٹ ہے اور نہ ہی دوسرا ورب یا دوسرا پریڈیکیٹ ہے، تو ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ یا ایک سبجیکٹ کی ایک ورب ہے، تو وہ سمپل سینٹینس کہلاتا ہے یعنی مفرد جملہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی مثال ہے yesterday he went to Delhi، کل وہ دہلی چلا گیا۔ تو یہاں پر دیکھیے yesterday he went to Delhi میں ہی ایک سبجیکٹ ہے اور went to Delhi پریڈیکیٹ ہے، ایک سبجیکٹ ایک پریڈیکیٹ، تو یہ بھی سمپل سینٹینس کی مثال ہے۔ اگلی مثال ہے I don't want to meet your brother، میں تمہارے بھائی سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو اس میں I ایک سبجیکٹ ہے اور don't want کہہ سکتے ہیں don't want to meet your brothers پورا ایک پریڈیکیٹ ہے، یعنی آئی کے علاوہ جو بھی ہے سب پریڈیکیٹ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آئی سبجیکٹ ہے اور وانٹ ایک ورب ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی 2 سبجیکٹ اور 2 ورب نہیں ہے، ایک سبجیکٹ اور ایک ہی ورب ہے۔ باقی یہ ٹو میٹ یور بردر ہے، یہ اس کا وانٹ کا آبجیکٹ بن جائے گا، تو ایک سبجیکٹ ایک ورب ہے، تو یہ بھی سمپل سینٹینس ہوا یعنی مفرد جملہ۔ اگلی مثال ہے ساجد اینڈ ماجد آر فرینڈس، ساجد اور ماجد دوست ہیں۔ تو یہاں پر ساجد اور ماجد، ویسے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پر 2 سبجیکٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن ساجد اور ماجد کو اینڈ کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے، اس لیے ایک ہی سبجیکٹ ہو جائے گا، ایک دوسرے پر عطف ہے کہہ سکتے ہیں۔ تو ساجد کو ماجد کے ذریعے جوڑ دیا گیا، نون کو نون کے ذریعے نون کو نون سے جوڑ دیا گیا اینڈ کے ذریعے، تو یہ ایک ہی سبجیکٹ ہوا۔ اور آگے آر جو ہیلپنگ ورب ہے، یعنی جسے ایک طرح سے ورب ہی کہتے ہیں، تو وہ ایک ورب ہے، تو ایک سبجیکٹ ایک ورب آیا، تو ساجد اور ماجد دوست ہیں، تو یہ بھی سمپل سینٹینس کی مثال ہے یعنی مفرد جملہ کی۔ تو ان سے مثالوں میں صرف ایک سبجیکٹ ایک ہی ورب ایک ہی پریڈیکیٹ ہے، اس لیے یہ سب سمپل سینٹینس یعنی مفرد جملہ کہلائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی قسم تھی کمپاؤنڈ سینٹینس یعنی مرکب مطلق، جس کو مرکب مطلق کہتے ہیں اردو میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جس جملہ میں 2 یا 2 سے زائد پرنسپل کلاؤز ہوں، جس جملہ میں جس سینٹینس میں 2 یا 2 سے زائد یا 2 ہو یا 2 سے زائد پرنسپل کلاؤز ہو۔ پرنسپل کلاؤز کیا ہے؟ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، اس سے پہلے والے سبق میں۔ تو جس جملہ میں 2 یا 2 سے زائد پرنسپل کلاؤز ہو یعنی مین کلاؤز ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک یا ایک سے زائد کوآرڈینیٹ کلاؤز ہو، ایک یا ایک سے زائد
कोऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे कंपाउंड सेंटेंस यानी मुरक्कब मुतलक कहते हैं। दोनों तरह कह सकते हैं कि जिस जुमला में दो या दो से ज़ायद प्रिंसिपल क्लॉज हो, या यूँ कह सकते हैं कि एक या एक से ज़ायद कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे कंपाउंड सेंटेंस यानी मुरक्कब मुतलक कहेंगे। जैसे मिसालों समझते हैं। पहली मिसाल है आई लाइक कॉफ़ी एंड ही लाइक्स टी। आई लाइक कॉफ़ी एंड ही लाइक्स टी। मुझे कॉफ़ी पसंद है और उसे चाय पसंद है। इसी तरह दूसरी मिसाल है ही कुडंट गो होम फॉर ही हैड नो प्लेस टू गो। वो घर नहीं जा सका या नहीं जा सका इसलिए कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगली मिसाल है शी ऑन्ड अ कार येट शी डिडंट नो हाउ टू ड्राइव इट। वो एक गाड़ी का मालिक है फिर भी उसे वो चलानी नहीं आती है। गाड़ी तो है उसके पास लेकिन उसे वो गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो 3 मिसालें दी गई हैं, हर एक को अब समझना है कि पहली मिसाल में आई लाइक कॉफ़ी और ही लाइक्स टी 2 प्रिंसिपल क्लॉज हैं, मेन क्लॉज हैं, असल क्लॉज हैं। इस तरह दूसरी में 4 से पहले और बाद 2 प्रिंसिपल क्लॉज हैं, यानी 4 से पहले जो आया है और 4 के बाद ये 2 प्रिंसिपल क्लॉज हैं। और आखिरी मिसाल में येट से पहले और बाद 2 प्रिंसिपल क्लॉज हैं। इन सबको सिर्फ एक यानी कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, यानी जो जोड़ा जाता है इसके ज़रिए उससे कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के ज़रिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के ज़रिए जोड़ा जाता है उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं और उसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज ही होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सब में 2 प्रिंसिपल क्लॉज हैं। तो दोनों तरह कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है या कह सकते हैं कि 2 प्रिंसिपल क्लॉज हैं। तो इस सूरत में इस एतबार से देखा जाए तो ये सब कंपाउंड सेंटेंस के ज़ुमरे में आते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाएंगे। ये सारी मिसाल कंपाउंड सेंटेंसेस की होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कम्प्लेक्स सेंटेंस, मुरक्कब मुल्तफ या पेचीदा जुमला कह सकते हैं। मुरक्कब मुल्तफ या पेचीदा जुमला। कम्प्लेक्स के माना पेचीदा होता है, मुश्किल और पेचीदा। ये किसे कहते हैं कि जिस जुमला में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक या उससे ज़ायद सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मजमुआ हो, तो उस सूरत में उस जुमले को कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, यानी मुरक्कब मुल्तफ कहेंगे। ये इस्तिलाहात वगैरह जो आ रही है प्रिंसिपल क्लॉज की, सब ऑर्डिनेट क्लॉज की, ये अगर पहले से नहीं समझे तो थोड़ा मुश्किल होगा। कि प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, यानी एक वर्ब हो और मुकम्मल मफ़हूम अदा करता हो, किसी और का मोहताज ना हो, किसी दूसरे क्लॉज का। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो अपना जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, यानी कह सकते हैं एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो और अपना माना बताने में दूसरे का मोहताज हो, दूसरे क्लॉज का मोहताज हो, डिपेंडेड हो, ये मुनहसिर हो किसी और पे अपने माना को बताने में। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये समझ जाएंगे। तो इन दोनों का जब मजमुआ हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक से ज़ायद सब ऑर्डिनेट क्लॉज का मजमुआ हो, तो उसे कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, मुरक्कब मुल्तफ। मिसालों समझते हैं। द सन वाज अप व्हेन आई गॉट अप। जब मैं बेदार हुआ तो सूरज तुलू हो चुका था या सूरज ऊपर हो चुका था। अगली मिसाल है वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट। हमारा जहाज़ छूट गया या मिस हो गया क्योंकि हमें देर हो गई थी। अगली मिसाल है डू यू नो द मैन हु इज़ टॉकिंग टू अहमद। क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो अहमद से बात कर रहा है। तो ये 3 मिसालें हैं इसकी भी। इसमें समझना है कि पहली मिसाल में व्हेन से पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हेन से पहले जो आया है द सन वाज अप, द सन वाज अप, ये व्हेन से पहले ये प्रिंसिपल क्लॉज है और इसलिए कि उसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और मुकम्मल माना भी अदा हो रहा है, किसी और का मोहताज भी नहीं माना मुकम्मल करने में। लेकिन व्हेन से जो शुरू होने वाला क्लॉज है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, चूँकि वो अपना माना अदा करने में पिछले वाले जो प्रिंसिपल क्लॉज उसका मोहताज हो रहा है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कि अगरचे इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है मगर व्हेन की वजह से, व्हेन आ गया है उसकी वजह से माना मुकम्मल अदा नहीं हो रहा है, लिहाजा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इस तरह दूसरी मिसाल में बिकॉज से पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज और बिकॉज से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए ये भी एक कम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। और आखिरी मिसाल में हु से पहले वाला असल क्लॉज यानी मेन क्लॉज है और हु से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
اس لیے یہ بھی کمپلیکس سینٹینس ہوا، کیونکہ کمپلیکس سینٹینس میں یہ تھا کہ ایک پرنسپل کلاؤز ہو اور ایک سے زائد سب آرڈینیٹ کلاؤز ہوں۔ تو ان تینوں مثالوں میں یہ دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے یہ تینوں مثالیں یہ کمپلیکس سینٹینس کی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا اور آخری ہے مکس سینٹینس۔ مکسڈ سینٹینس، مشترک جملہ، یہ کسے کہتے ہیں؟ جس جملہ میں سب آرڈینیٹ اور کو آرڈینیٹ دونوں قسم کے کلاؤز ہوں۔ سب آرڈینیٹ کو آرڈینیٹ کیا ہے، اسے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ تو جس جملہ میں سب آرڈینیٹ اور کو آرڈینیٹ دونوں قسم کے کلاؤز ہوں اسے مکس سینٹینس یعنی مشترک جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال سمجھتے ہیں، یوزولی آئی ٹیک اے واک ایوری ڈے وائل دا سن سیٹس بٹ اٹ واز ریننگ ٹوڈے۔ میں عام طور پر غروب آفتاب کے وقت ہر دن ٹہلتا ہوں، لیکن آج بارش ہو رہی تھی اس لیے نہیں ٹہلا۔ اس طرح دوسری مثال ہے، ناصر از ویری سک ٹوڈے اینڈ وی ول ٹیک ہم ٹو دا ہاسپٹل ناؤ بیفور ہی گیٹس ورس۔ آج ناصر بہت بیمار ہے، اس لیے ہم اس کی حالت مزید خراب ہونے سے قبل یا پہلے اسے ہسپتال لے جائیں گے، ہاسپٹل لے جائیں گے۔ تو یہاں دو مثالیں دی گئی ہیں۔ اب دونوں کو سمجھتے ہیں کہ پہلی مثال میں بٹ سے شروع ہونے والا کو آرڈینیٹ کلاؤز ہے۔ پہلی مثال میں دیکھیے جو بٹ سے شروع ہوا ہے، یعنی بٹ اٹ واز ریننگ ٹوڈے، تو یہ جو بٹ سے شروع ہوا ہے یہ کو آرڈینیٹ کلاؤز ہے۔ اور وائل سے شروع ہونے والا سب آرڈینیٹ کلاؤز ہے، وائل دا سن سیٹس، تو یہ جو پورا ہے کلاؤز یہ سب آرڈینیٹ کلاؤز ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں دیکھیے، دوسری مثال میں اینڈ سے شروع ہونے والا کو آرڈینیٹ کلاؤز ہے۔ اینڈ سے جو دوسری مثال میں شروع ہوا ہے وہ اینڈ وی ول ٹیک ہم ٹو دا ہاسپٹل ناؤ، تو یہ اینڈ سے جو شروع ہوا ہے یہ ایک کو آرڈینیٹ کلاؤز ہے۔ اور بیفور سے شروع ہونے والا سب آرڈینیٹ کلاؤز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دو مثالیں دی گئی ہیں دونوں میں یہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کلاؤز میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کلاؤز میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہو اور شروع میں کو آرڈینیٹنگ کنجکشن یعنی اینڈ، بٹ اور فور وغیرہ آئے تو وہ کو آرڈینیٹ کلاؤز ہوتا ہے، اور اگر شروع میں بیفور، آفٹر، وائل، ڈیٹ، وین وغیرہ آئے تو وہ سب آرڈینیٹ کلاؤز کہلاتا ہے۔ اب مذکورہ دونوں مثالوں میں یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، اور جو دو شرطیں اوپر بتائی گئی ہیں تعریف اس کی وہ بھی پائی جا رہی ہے کہ مکس سینٹینس اسے کہتے ہیں جو کو آرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ سے مل کر بنے، تو اسے مکس سینٹینس کہتے ہیں یعنی مشترک جملہ۔ تو یہ دونوں مثالیں مکس سینٹینس یعنی مشترک جملے کی مثالیں کہلائیں گی۔ نوٹ: مشترک جملہ یعنی جو مکس سینٹینس ابھی بتایا گیا ہے اس کو کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ در حقیقت کمپاؤنڈ اور کمپلیکس دونوں طرح کے جملوں کو ملا کر بنتا ہے، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک تو اوپر بتایا گیا ہے کہ کو آرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ کو ملا کر بنایا جاتا ہے، اور اسی کو پلٹ کر یوں بھی بول سکتے ہیں کہ کمپلیکس اور کمپاؤنڈ دونوں طرح کے جملوں کو ملا کر بنتا ہے، ایک ہی بات ہو جاتی ہے، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اسے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رہے، اگر کوئی مطلق سینٹینس کی تقسیم پوچھتا ہے کہ سینٹینس کی تقسیم کتنی ہے، یا فنکشن یعنی عمل کے اعتبار سے پوچھتا ہے کہ فنکشن کے اعتبار سے سینٹینس کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس سے مراد پہلی تقسیم ہوتی ہے، یعنی جو ہم نے شروع میں بتایا ہے پہلی تقسیم کہ جو اسرٹیو سینٹینس، انٹروگیٹیو سینٹینس، امپیریٹیو سینٹینس اور ایکسکلیمیٹری سینٹینس، تو وہ تقسیم مراد ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اسٹرکچر یعنی بناوٹ کے اعتبار سے پوچھتا ہے کہ اسٹرکچر کے اعتبار سے سینٹینس کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس سے مراد یہ آخری تقسیم ہوتی ہے جو ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مطلب کوئی پوچھتا ہے کہ سینٹینس کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ پہلی والی بتائیں گے یعنی اسرٹیو اور انٹروگیٹیو والی، اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اسٹرکچر کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں تو آخری والی جو تقسیم ہے وہ بتائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کچھ حد تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ پچھلا والا سبق دیکھیں، پچھلی والی ویڈیو دیکھیں، چونکہ اس سبق کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلا والا سبق دیکھنا ضروری ہے، چونکہ یہ سبق سمجھنا پچھلے والے پر منحصر ہے، دونوں کا ایک دوسرے کا تعلق ہے، سمجھنے پر منحصر ہے، اس لیے پچھلے والے کو اچھے سے سمجھ لیں۔
تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے کہ جملہ یعنی سینٹینس کو کتنے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 دوسرا ہے، سوال یہ ہے کہ چوتھی تقسیم کے اعتبار سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں۔ آج جو ہم نے جسے تفصیل سے پڑھایا ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، چوتھی تقسیم کے اعتبار سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں۔ سوال نمبر 3 تیسرا سوال ہے کہ اگر مطلقاً پوچھا جائے کہ جملہ کی کتنی قسمیں ہیں تو اس سے کیا مراد ہوگا۔ چوتھا سوال ہے، آخری تقسیم کے اعتبار سے یہ کون سے جملے، آخری تقسیم جو بتائی گئی ہے اس کے اعتبار سے جو نیچے جملے جا رہی ہے کون سے جملے کہلائیں گے۔ تو پہلا ہے آئی وانٹ ٹو گو ٹو دبئی، آئی وانٹ ٹو گو ٹو دبئی۔ اسی طرح دوسری مثال ہے آئی ڈونٹ لائک ٹاکنگ وائل ریڈنگ اے بک۔ تیسری مثال ہے خالد اینڈ مائی بردر کیم فرام ڈلہی۔ اگلی مثال ہے ڈو یو نو ویئر از مائی فادر۔ پانچویں مثال ہے آئی ایم ہیئر اینڈ یو آر دیئر۔ چھٹی مثال ہے آئی لائک ٹی اینڈ خالد لائکس کافی وائل ناصر لائکس نتھنگ۔ تو ان یہاں 6 جملے دیے جا رہے ہیں، تو یہ کون سی قسم، آخری قسم کے اعتبار سے یہ کون سے جملے کہلائیں گے، یہ آپ کو ہر ایک کی پہچان کر کے بتانی، ہر ایک کا نام بتانا ہے۔ تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔